خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی کہانی کی گہرائی میں اتر رہے ہیں جس میں ایک پراسرار قتل ہے، ایک چھپا ہوا خزانہ اور لندن کی دھند بھری گلیوں میں ایک سنسنی خیز تعاقب۔ جی، ہم بات کر رہے ہیں آرتھر کونن ڈائل کے مشہور ناول دی سائن آف فور کی۔ اور یہ صرف ایک جاسوسی کہانی نہیں ہے، یہ 12ویں جماعت کے طلباء کے لیے ایک اہم نصابی کتاب بھی ہے۔ بالکل، تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اس ناول کی جو پیچیدہ کہانی ہے، اس کے کردار ہیں، ان کو آسان زبان میں سمجھیں تاکہ امتحان کی تیاری میں مدد مل سکے۔ جی ہاں، تو سوال یہ ہے کہ کیا دی سائن آف فور صرف شرلاک ہومز کی ذہانت کی کہانی ہے یا یہ لالچ اور دھوکہ دہی کی داستان ہے؟ آئیے اس کا پتہ لگاتے ہیں۔ اچھا، تو کہانی کا آغاز بہت ہی کلاسک انداز میں ہوتا ہے۔ 221 بی بیکر اسٹریٹ۔ شرلاک ہومز بوریت سے بے حال ہیں اور ڈاکٹر واٹسن ان کی فکر کر رہے ہیں۔ تبھی ایک نوجوان خاتون مس میری مورسٹن ایک بہت ہی عجیب کیس لے کر آتی ہیں۔ اور یہ کوئی معمولی کیس نہیں ہے، مطلب اس میں ایک نہیں بلکہ 3 معمے ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ ان کے والد کیپٹن آرتھر مورسٹن 10 سال پہلے پراسرار طور پر غائب ہو گئے تھے۔ بالکل، وہ ہندوستان سے واپس آئے تھے اور اپنے ایک دوست میجر شلٹو سے ملنے لندن گئے تھے، اس کے بعد سے لاپتہ۔ اور پھر دوسری عجیب بات یہ کہ 6 سال پہلے سے انہیں ہر سال گمنام طور پر ایک بہت قیمتی موتی ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ جی، کون بھیج رہا ہے، کیوں بھیج رہا ہے، کچھ نہیں پتا۔ اور آج انہیں ایک خط ملا ہے جس میں لکھا ہے کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے اور انہیں انصاف مل سکتا ہے۔ اور اسی خط کی وجہ سے وہ ہومز کے پاس آتی ہیں۔ یہیں سے ڈاکٹر واٹسن کا کردار بہت دلچسپ ہو جاتا ہے۔ اچھا، کس طرح؟ دیکھیں، وہ کہانی کے راوی تو ہیں ہی، لیکن جیسے ہی وہ میری مورسٹن کو دیکھتے ہیں وہ ان کی شخصیت سے بہت متاثر ہوتے ہیں۔ مطلب ایک طرف ہومز ہیں جو کیس کو ایک منطقی پہیلی کے طور پر دیکھ رہے ہیں، اور دوسری طرف واٹسن ہے جو فوراً ایک انسانی اور جذباتی سطح پر اس سے جڑ جاتے ہیں۔ یہ تو بہترین نقطہ ہے۔ ہومز کہانی کا دماغ ہیں اور واٹسن اس کا دل۔ جی، تو تینوں اس پراسرار ملاقات کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ وہ لائسیم تھیٹر پہنچتے ہیں جہاں ان کی ملاقات تھیڈیس شولٹو سے ہوتی ہے، میجر شولٹو کے بیٹے سے۔ تھیڈیس انہیں ایک عجیب و غریب گھر میں لے جاتا ہے اور ایک ایسا انکشاف کرتا ہے جو کہانی کا رخ ہی بدل دیتا ہے۔ اور وہ ہے آگرہ کے خزانے کا راز۔ بالکل، وہ بتاتا ہے کہ اس کے والد میجر شولٹو اور میری کے والد کیپٹن مورسٹن ہندوستان سے ایک بہت بڑا خزانہ لے کر آئے تھے۔ لیکن اس خزانے نے اس کے والد کو خوشی نہیں دی بلکہ ساری زندگی کا خوف دیا۔ جی، یہ خزانہ ایک لعنت کی طرح ہے جو ہر اس شخص کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے جو اسے پانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو میجر شولٹو کو اتنا ڈر کیوں لگتا تھا؟ انہیں ایک لکڑی کی ٹانگ والے شخص سے ڈر لگتا تھا اور وہ کسی پر بھروسہ نہیں کرتے تھے۔ ایک منٹ رکیے، تو میجر شولٹو نے اپنے دوست کیپٹن مورسٹن کو دھوکہ دیا اور سارا خزانہ خود رکھ لیا؟ جی ہاں، اور پھر وہ ساری زندگی ڈر کے سائے میں جیتے رہے۔ اور ان کی موت بھی اسی خوف کی وجہ سے ہوئی۔ مرنے سے پہلے وہ اپنے بیٹوں کو راز بتانے ہی والے تھے کہ انہیں کھڑکی پر ایک داڑھی والے شخص کا چہرہ نظر آیا۔ اور وہیں دل کا دورہ پڑنے سے ان کی موت ہو گئی۔ جی، وہ چہرہ ان کے ماضی کا بھوت بن کر انہیں ڈرانے آیا تھا۔ یہ تو بہت سنگین بات ہے۔ تو ان کے بیٹوں کو وہ خزانہ مل گیا؟ جی، اور تھیڈیس جسے اپنے والد کے لالچ پر افسوس تھا، وہی میری مورسٹن کو ہر سال موتی بھیجتا رہا، ناانصافی کا ازالہ کرنے کے لیے۔ بالکل، تھیڈیس کا کردار ایک طرح سے ضمیر کی آواز ہے، لیکن اس کا بھائی بارتھولومیو وہ بالکل اپنے والد جیسا ہے۔ اس نے خزانے کا بڑا حصہ اپنے پاس چھپا رکھا ہے اور وہ اسے کسی کے ساتھ بانٹنا نہیں چاہتا۔ جی، اور تھیڈیس انہیں بارتھولومیو کے گھر لے جاتا ہے اور یہیں سے کہانی ایک جاسوسی معاملے سے نکل کر ایک قتل کی واردات میں بدل جاتی ہے۔ جب وہ لوگ بارتھولومیو کے گھر پہنچتے ہیں تو اس کا کمرہ اندر سے بند ہوتا ہے، ہوئی ہے اور اس کی گردن میں ایک زہریلا کانٹا لگا ہوا ہے۔ اور سب سے اہم بات، آگرہ کا خزانہ غائب ہے۔ جی، اور قریب ہی ایک کاغذ پر لکھا ہے دی سائن آف فور۔ یہاں پولیس تو بالکل الجھ کر رہ جاتی ہے۔ ایک بند کمرے میں قتل، عجیب سا ہتھیار، کوئی سراغ نہیں۔ لیکن یہیں شرلاک ہومز کا جادو شروع ہوتا ہے۔ جہاں باقی لوگوں کو صرف افراتفری نظر آتی ہے، وہاں ہومز کو ثبوت نظر آتے ہیں۔ اچھا، تو وہ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں،
یہ منظر ہومز کے کردار کی سب سے بڑی خوبی کو ظاہر کرتا ہے، یعنی ڈیڈکٹیو ریزننگ۔ وہ فرش پر موجود نشانات سے اندازہ لگاتے ہیں کہ قتل میں 2 لوگ شامل ہیں۔ 2 لوگ؟ جی، ایک کا پاؤں لکڑی کا ہے جس کے نشانات کریوسوٹ نامی کیمیکل کی وجہ سے فرش پر رہ گئے ہیں، اور دوسرا قاتل؟ دوسرا شخص کوئی عام انسان نہیں ہے، اس کے قدموں کے نشان بہت چھوٹے ہیں، جیسے کسی بچے کے ہوں۔ اوہ! اور زہریلا کانٹا پھونک کر مارنے کا طریقہ بھی انگلینڈ کا نہیں ہے۔ ہومز فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ اس کا تعلق ہندوستان یا انڈمان جزائر جیسی جگہ سے ہے۔ تو اب ہومز کے پاس 2 سوراخ ہیں، ایک لکڑی کی ٹانگ والا شخص جوناتھن اسمال اور اس کا ایک چھوٹا پراسرار ساتھی۔ جی، اور وہ ان سراغوں کا پیچھا کرتے ہوئے دریائے ٹیمز تک پہنچ جاتے ہیں۔ وہ اپنے مخبروں کے نیٹ ورک بیکر اسٹریٹ ایریگولرز کی مدد لیتے ہیں نا؟ جی، گلیوں میں گھومنے والے بچوں کا گروہ۔ وہ انہیں بتاتے ہیں کہ جوناتھن اسمال نے ایک بہت تیز رفتار کشتی کرائے پر لی ہے۔ تو اب ہومز کو یقین ہو جاتا ہے کہ مجرم دریا کے راستے فرار ہونے کی کوشش کریں گے۔ اور پھر کہانی کا سب سے سنسنی خیز حصہ شروع ہوتا ہے، دریا پر تعاقب۔ ہومز، واٹسن اور پولیس ایک پولیس بوٹ میں ارورا کا پیچھا کرتے ہیں۔ یہ ایک زبردست ایکشن سین ہے۔ اس تعاقب کے دوران جوناتھن اسمال کا چھوٹا ساتھی جس کا نام ٹونگا ہے، اور وہ انڈمان جزائر کا باشندہ ہے۔ جی، وہ ہومز پر زہریلا تیر چلانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس سے پہلے ہی ہومز اور واٹسن اس پر گولی چلا دیتے ہیں اور وہ دریا میں گر کر مر جاتا ہے۔ یہاں ٹونگا کے کردار کو جس طرح پیش کیا گیا ہے وہ بہت اہم ہے نا؟ اسے ایک وحشی غیر انسانی مخلوق کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ بالکل، یہ خالصتاً 19ویں صدی کا سامراجی نظریہ ہے۔ امتحان کے نقطہ نظر سے ٹونگا کے کردار کا تجزیہ اس ناول کے تاریخی پس منظر کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے۔ صحیح۔ تو تعاقب کے بعد جوناتھن اسمال پکڑا جاتا ہے، لیکن پکڑے جانے سے پہلے وہ ایک ایسا کام کرتا ہے جس کی کسی کو توقع نہیں ہوتی۔ وہ جواہرات سے بھرا صندوق، آگرہ کا پورا خزانہ، دریائے ٹیمز میں پھینک دیتا ہے۔ یعنی اتنے سالوں کی محنت، انتقام، قتل، سب ایک لمحے میں ختم۔ جی، اسمال کا یہ عمل ایک طرح سے اس بات کا اعتراف ہے کہ یہ خزانہ صرف تباہی ہی لایا ہے۔ وہ کہتا ہے، اگر یہ میرا نہیں ہو سکتا تو کسی کا نہیں ہوگا۔ خزانے کے ڈوب جانے کا ایک اور بھی مطلب نکلتا ہے۔ ڈاکٹر واٹسن جو میری سے محبت کرنے لگے تھے، وہ اس بات سے پریشان تھے کہ اگر میری اتنی امیر ہو گئیں تو وہ ان سے شادی کے لیے کیسے پوچھیں گے؟ تو خزانے کے ختم ہوتے ہی یہ رکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ بالکل، جہاں ایک طرف مادی دولت کا نقصان ہے، وہیں دوسری طرف محبت کا حصول ہے۔ اب جب اسمال گرفتار ہو چکا ہے تو وہ اپنی کہانی سناتا ہے۔ اور یہاں سے ناول کی تمام بکھری ہوئی کڑیاں جڑ جاتی ہیں۔ جی ہاں، تو یہ پوری لندن کی کہانی دراصل ایک ایسی داستان کا آخری باب ہے جو کئی دہائیاں پہلے ہندوستان میں شروع ہوئی تھی۔ بالکل۔ اسمال بتاتا ہے کہ وہ ہندوستان میں ایک سپاہی تھا اور 1857 کی بغاوت کے دوران اس نے اپنی ایک ٹنگ گنوا دی تھی۔ اور بعد میں اس نے اپنے 3 سکھ ساتھیوں کے ساتھ مل کر آگرہ کے ایک راجا کا خزانہ چرایا۔ یہ 4 لوگ ہی دی سائن آف 4 تھے۔ لیکن وہ پکڑے گئے اور انہیں عمر قید کی سزا سنا کر انڈمان جزائر بھیج دیا گیا، یعنی کالا پانی۔ وہاں ان کی ملاقات 2 برطانوی جیل افسروں میجر شولٹو اور کیپٹن مورسٹن سے ہوئی۔ اور اسمال نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا۔ جی، کہ اگر وہ انہیں فرار ہونے میں مدد کریں تو وہ خزانہ ان کے ساتھ بانٹ لیں گے۔ لیکن شولٹو نے سب کو دھوکہ دیا، وہ اکیلا خزانہ لے کر انگلینڈ بھاگ گیا۔ تو کیپٹن مورسٹن بھی لالچ میں شامل تھے۔ یہ تو میری کے کردار کے بالکل برعکس ہیں۔ یہی اس کہانی کی پیچیدگی ہے، کوئی بھی کردار مکمل طور پر بے قصور نہیں ہے۔ تو جب کیپٹن مورسٹن لندن میں شولٹو سے اپنا حصہ مانگنے گئے تو کیا ہوا؟ دونوں میں جھگڑا ہوا اور اسی دوران دل کا دورہ پڑنے سے مورسٹن کی موت ہو گئی۔ شولٹو نے بدنامی کے ڈر سے ان کی لاش ٹھکانے لگا دی۔ تو جوناتھن اسمال کا غصہ اور انتقام کی خواہش سمجھ میں آتی ہے۔ جی، وہ سالوں بعد ٹونگا کی مدد سے جزیرے سے فرار ہوا اور اپنا حق اور بدلہ لینے انگلینڈ آیا۔ اس کی کہانی سے سارے راز کھل جاتے ہیں۔ تو اگر ہم امتحان کی نقطہ نظر سے دیکھیں تو طلبہ کو کن اہم نکات پر توجہ دینی چاہیے؟ سب سے پہلا تو ناول کا مرکزی خیال۔ جی،
सबसे बड़ा थीम यही है कि दौलत और लालच इंसान को तबाही की तरफ ले जाते हैं। आगरा का खजाना जिसके पास भी गया उसके लिए बदकिस्मती और मौत लाया। सही। मेजर शुल्टो खौफ में जिया, कैप्टन मॉरिस्टन मारा गया, बार्थोलोमियो का कत्ल हुआ। और जॉनथन स्मॉल की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। हकीकी सुकून तभी मिलता है जब खजाना दरिया में डूब जाता है। और किरदारों का तज्जिया भी बहुत अहम है, खासतौर पर शर्लक होम्स का। जी, वो एक सोचने वाली मशीन है, जज्बात से आरी, सिर्फ मंतिक पर चलने वाले। लेकिन उनके बिल्कुल बरक्स हैं डॉक्टर वॉटसन। वो जज्बाती हैं, हमदर्द हैं। और वो हमें यानी क़ारीन को कहानी से जोड़े रखते हैं। उनका और मेरी का रोमानवी ताल्लुक कहानी के जराइम और धोखाधही वाले तारीख पहलुओं को मुतवाज़न करता है। आखिर में नॉवल की साख्त यानी प्लॉट, ये बहुत दिलचस्प है ना। आधी कहानी हाल में लंदन में चल रही है और आधी माजी में। बिल्कुल, ये फ्लैशबैक टेक्निक कहानी को गहराई देती है और ये जाहिर करती है कि हाल के वाक़यात की जड़ें माजी में कितनी गहरी हैं। द साइन ऑफ फोर सिर्फ एक जासूसी कहानी से कहीं बढ़कर है। जी, ये लालच, धोखाधही, इंतकाम और इंसाफ की एक गहरी दास्तान है। शर्लॉक होम्स की जहानत केस को तो हल कर देती है, लेकिन कहानी का असल पैगाम ये है कि हकीकी खुशी मादी दौलत में नहीं बल्कि इंसानी रिश्तों में है। बिल्कुल, डॉक्टर वॉटसन को खजाने के बदले मेरी मॉरिस्टन की मोहब्बत मिलती है और यही इस नावल का सबसे खूबसूरत अंजाम है। तो आखिर में सामईन के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। जी, एक सवाल जिस पर सोचना इम्तिहान में जवाब को मजीद गहरा बना सकता है। जॉनथन स्मॉल बिलाशुबा एक कातिल और चोर था, लेकिन क्या मेजर शोल्टो और कैप्टन मॉरिस्टन के धोखे को देखते हुए हम कह सकते हैं कि वो सिर्फ एक मुजरिम था या वो हालात का शिकार भी था? इस कहानी में जिसकी बुनियादी लालच और धोखाधही पर रखी गई है, असल विलन कौन है, इस पर जरूर सोचिएगा।